إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا إلهي فاعف عني واهدني ولا تتركني يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام. ایپیسوڈ 5. کلمہ خبیث کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں کلمہ خبیث کو دیکھو. کلمہ خبیث کیا چیز ہے؟ یہ کہ جہاں کا کوئی خدا نہیں، یا یہ کہ ایک اللہ کے سوا کسی اور کی خدائی بھی ہے. غور کرو، اس سے بڑھ کر جھوٹی اور بے اصل بات اور کیا ہو سکتی؟ زمین اور آسمان کی کون سی چیز اس پر گواہی دیتی ہے؟ دہریہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے. زمین اور آسمان کی ہر چیز کہتی ہے کہ تو جھوٹا ہے. ہم کو اور تجھ کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے، اور اسی خدا نے تجھ کو وہ زبان دی ہے جس سے تو یہ جھوٹ بک رہا ہے. مشرک کہتا ہے کہ خدائی میں دوسرے بھی اللہ کے شریک ہیں، دوسرے بھی رازق ہیں، دوسرے بھی مالک ہیں، دوسرے بھی قسمتیں بناتے اور بگاڑتے ہیں، دوسرے بھی فائدہ اور نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں، دوسرے بھی دعائیں سننے والے ہیں، دوسرے بھی مرادیں پوری کرنے والے ہیں، دوسرے بھی ڈرنے کے لائق ہیں، دوسرے بھی بھروسہ کرنے کے قابل ہیں. اس خدائی میں دوسروں کا حکم بھی چلتا ہے اور خدا کے سوا دوسروں کا فرمان اور قانون بھی پیروی کے لائق ہے. اس کے جواب میں زمین و آسمان کی ہر چیز کہتی ہے کہ تو بالکل جھوٹا ہے. ہر بات جو تو کہہ رہا ہے یہ حقیقت کے خلاف ہے. اب غور کرو کہ یہ کلمہ جو شخص اختیار کرے گا اور اس کے مطابق جو شخص زندگی بسر کرے گا، دنیا اور آخرت میں وہ کیوں کر پھل پھول سکتا ہے. اللہ نے اپنی مہربانی سے ایسے لوگوں کو مہلت دے رکھی اور اس کا وعدہ ان سے کیا ہے. اس لیے زمین اور آسمان کی طاقتیں کسی نہ کسی طرح اس کو بھی پرورش کریں گی، جس طرح وہ جھاڑ جھنکار اور خضرو پودوں کو بھی آخر پرورش کرتی ہی ہیں. لیکن کائنات کی کوئی چیز بھی اس کا حق سمجھ کر اس کا ساتھ نہ دے گی اور نہ پوری طاقت کے ساتھ اس کی مدد ہی کرے گی. وہ انہی خضرو درختوں کی طرح ہوگا جن کی مثال ابھی آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے. نتائج کا فرق. یہی فرق دونوں کے پھلوں میں ہے. کلمہ طیب جب کبھی پھلے گا اس سے میٹھے اور مفید پھل ہی پیدا ہوں گے. دنیا میں اس سے امن قائم ہوگا، نیکی اور سچائی اور انصاف کا بول بالا ہوگا اور خلق خدا اس سے فائدہ ہی اٹھائے گی. مگر کلمہ خبیث کی جتنی پرورش ہوگی اس سے خاردار شاخیں ہی نکلے گی. اس میں کڑوے کسیلے ہی پھل آئیں گے. اس کی رگ رگ میں زہر ہی بھرا ہوگا. دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، جہاں کفر و شرک اور دہریت کا زور ہے وہاں کیا ہو رہا ہے. آدمی کو آدمی پھاڑ کھانے کی تیاریاں کر رہا ہے. آبادیوں کی آبادیاں تباہ کرنے کے سامان ہو رہے ہیں. زہریلی گیسیں بن رہی ہیں. ایک قوم دوسری قوم کو برباد کر دینے پر تلی ہوئی ہے. جو طاقتور ہے وہ کمزوروں کو غلام بناتا ہے، صرف اس لیے کہ اس کے حصے کی روٹی خود چھین کر کھا جائے. اور جو کمزور ہے وہ فوج اور پولیس اور جیل اور پھانسی کے زور سے دب کر رہنے اور طاقتور کا ظلم سہنے پر مجبور کیا جاتا ہے. پھر ان قوموں کی اندرونی حالت کیا ہے؟ اخلاق بد سے بدتر ہیں جن پر شیطان بھی شرمائے. انسان وہ کام کر رہا ہے جو جانور بھی نہیں کرتے. مائیں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے ہلاک کرتی ہیں کہ کہیں یہ بچے ان کے عیش میں خلل نہ ڈال دیں. شوہر اپنی بیویوں کو خود غیروں کے بغل میں دیتے ہیں تاکہ ان کی بیویاں ان کی بغل میں آئیں. ننگوں کے کلب بنائے جاتے ہیں جن میں مرد اور عورت جانوروں کی طرح برہنہ ایک دوسرے کے سامنے پھرتے ہیں. امیر سود کے ذریعے سے غریبوں کا خون چوس لیتے ہیں اور مالدار ناداروں سے اس طرح خدمت لیتے ہیں کہ گویا ان کے غلام ہیں اور صرف ان کی خدمت ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. غرض اس کلمہ خبیث سے جو پودا بھی جہاں پیدا ہوا ہے کانٹوں سے بھرا ہوا ہے اور جو پھل بھی اس میں لگتا ہے کڑوا اور زہریلا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں مثالوں کو بیان فرمانے کے بعد آخر میں فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین. یعنی
کلمہ طیب پر جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ ان کو ایک مضبوط خول کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات اور جماؤ بخشے گا، اور ان کے مقابلے میں وہ ظالم لوگ جو کلمہ خبیث کو مانیں گے اللہ ان کی ساری کوششوں کو بھٹکا دے گا، وہ کبھی کوئی سیدھا کام نہ کریں گے جس سے دنیا آخرت میں کوئی اچھا پل پیدا ہو۔ کلمہ گو خار کیوں؟ بھائیو، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کا فرق اور دونوں کے نتیجے تم نے سن لیے۔ اب تم یہ سوال ضرور کرو گے کہ ہم تو کلمہ طیبہ کے ماننے والے ہیں، پھر کیا بات ہے کہ ہم نہ پھلتے ہیں نہ پھولتے ہیں، اور کفار جو کلمہ خبیثہ کے ماننے والے ہیں یہ کیوں پھل پھول رہے ہیں؟ اس کا جواب میرے ذمہ ہے اور میں جواب دوں گا، بشرطے کہ آپ میں سے کوئی میرے جواب پر برا نہ مانے بلکہ اپنے دل سے پوچھے کہ میرا جواب واقعی صحیح ہے یا نہیں۔ اول تو آپ کا یہی کہنا غلط ہے کہ آپ کلمہ طیبہ کو مانتے ہیں اور پھر بھی نہ پھلتے ہیں نہ پھولتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کو ماننے کے معنی زبان سے کلمہ پڑھنے کے نہیں ہیں، اس کے معنی دل سے ماننے کے ہیں، اسی طرح ماننے کے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی عقیدہ آپ کے دل میں نہ رہے اور اس کے خلاف کوئی کام آپ سے نہ ہو سکے۔ میرے بھائیو، خدارا مجھے بتاؤ، کیا تمہارا حقیقت میں یہی حال ہے؟ کیا سینکڑوں ایسے مشرکانہ اور کافرانہ خیالات تم میں نہیں پھیلے ہوئے ہیں جو کلمہ طیبہ کے بالکل خلاف ہیں؟ کیا مسلمان کا سر خدا کے سوا دوسروں کے آگے نہیں جھک رہا ہے؟ کیا مسلمان دوسروں سے خوف نہیں کرتا؟ کیا وہ دوسروں کی مدد پر بھروسہ نہیں کرتا؟ کیا وہ دوسروں کو رازق نہیں سمجھتا؟ کیا وہ خدا کے قانون کو چھوڑ کر دوسروں کے قانون کی خوشی خوشی پیروی نہیں کرتا؟ کیا آپ اپنے کو مسلمان کہلانے والے عدالتوں میں جا کر یہ صاف نہیں کہتے کہ ہم شرع کو نہیں مانتے بلکہ رسم و رواج کو مانتے ہیں؟ کیا تم میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جن کو دنیاوی فائدوں کے لیے خدا کے قانون کی کسی دفعہ کو توڑنے میں ذرا تامل نہیں ہوتا؟ کیا تم میں وہ لوگ موجود نہیں ہیں جن کو کفار کے غضب کا ڈر ہے مگر خدا کے غضب کا ڈر نہیں ہے، جو کفار کی نظر عنایت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں مگر خدا کی نظر عنایت حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، جو کفار کی حکومت کو حکومت سمجھتے ہیں اور خدا کی حکومت کے متعلق انہیں کبھی یاد بھی نہیں آتا کہ وہ بھی کہیں موجود ہے۔ خدا را سچ بتاؤ، کیا یہ واقعہ نہیں ہے؟ اگر یہ واقعہ ہے تو پھر کس منہ سے تم کہتے ہو کہ ہم کلمہ طیبہ کو ماننے والے ہیں اور اس کے باوجود ہم نہ پھولتے پھلتے ہیں؟ پہلے سچے دل سے ایمان تو لاؤ اور کلمہ طیبہ کے مطابق زندگی اختیار تو کرو، پھر اگر وہ درخت نہ پیدا ہو جو زمین میں گہری جڑوں کے ساتھ جمنے والا اور آسمان تک چھا جانے والا ہے تو معاذ اللہ اپنے خدا کو جھوٹا سمجھ لینا کہ اس نے تمہیں غلط بات کا اطمینان دلایا۔ کیا کلمہ خبیث کو ماننے والے پھل پھول رہے ہیں؟ پھر آپ کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ جو کلمہ خبیثہ کو مانتے ہیں وہ واقعی دنیا میں پھل پھول رہے ہیں۔ کلمہ طیبہ کو ماننے والے نہ کبھی پھلے ہیں نہ آج پھل پھول رہے ہیں۔ تم دولت کی کثرت، عیش و عشرت کے اسباب اور ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر سمجھتے ہو کہ وہ پھل پھول رہے ہیں، مگر ان کے دلوں سے پوچھو کہ کتنے ہیں جن کو اطمینان قلب میسر ہے۔ ان کے اوپر عیش کے سامان لدے ہوئے ہیں مگر ان کے دلوں میں آگ کی بھٹیاں سلگ رہی ہیں جو ان کو کسی وقت چین نہیں لینے دیتی۔ خدا کے قانون کی خلاف ورزی نے ان کے گھروں کو دوزخ بنا کر رکھا ہے۔ اخباروں میں دیکھو کہ یورپ اور امریکہ میں خودکشی کا کتنا زور ہے، طلاق کی کیسی کثرت ہے، نسلیں کس طرح گھٹ رہی ہیں اور گھٹائی جا رہی ہیں، امراض خبیثہ نے کس طرح لاکھوں انسانوں کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں، مختلف طبقوں کے درمیان روٹی کے لیے کیسی سخت کشمکش برپا ہے، حسد اور بغض اور دشمنی نے کس طرح ایک ہی جنس کے آدمیوں کو آپس میں لڑا رکھا ہے، عیش پسندی نے لوگوں کے لیے زندگی کو کس قدر تلخ بنا دیا ہے، اور یہ بڑے بڑے عظیم الشان شہر جن کو دور سے دیکھ کر آدمی رشک جنت سمجھتا ہے، ان کے اندر لاکھوں انسان کس مصیبت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا اسی کو پھلنا اور پھولنا کہتے ہیں؟ کیا یہی وہ جنت ہے جس پر تم رشک کی نگاہیں ڈالتے ہو؟ میرے بھائیو، یاد رکھو، خدا کا قول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں کلمہ طیبہ کے سوا اور کوئی کلمہ نہیں جس کی پیروی کر کے انسان کو دنیا میں راحت
اور آخرت میں سرخروئی حاصل ہو سکے۔ تم جس طرف چاہو نظر دوڑا کر دیکھ لو، اس کے خلاف تم کو کہیں کوئی چیز نہ مل سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔